اب پہلا مضمون شروع ہو رہا ہے، ذرا کان کھول یہ بتائیے کہ کوئی بادشاہ اپنے مجرمین، پبلک مجرم کو اور اپنے ملک کے مجرمین کو ایک سرکاری مضمون بھیج دے کہ ان لوگوں سے یہ مضمون لکھا کر بادشاہ کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھیج دو، تو کیا اس میں شبہ ہے کہ وہ معافی نہیں ہوگی؟ اگر بادشاہ کو معاف نہ کرنا ہوتا تو سرکاری مضمون کیوں بھیجتا؟ کہتا کوئی وکیل کر لو، وکیلوں کی معرفت آؤ، عدالت میں پیش کرو، پھر سپریم کورٹ اور ججوں کے ذریعے سے ہمارے پاس آخر میں آئے گا۔ لیکن جب بادشاہ خود معافی نامہ بھیج دے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک معافی نامہ بھیج رہے ہیں، سرکاری مضمون بھیج رہے ہیں کہ تم اس طرح سے ہم سے معافی مانگو، پھر دیکھو ہماری رحمت کا کرشمہ۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ واعفو عنا۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ واعفو عنا۔ یوں کہو، واعفو عنا کے معنی کیا ہے؟ کہ ہمارے گناہوں کے نشانات اور گناہوں کے گواہوں کو مٹا دیجیے۔ لہذا تفسیر آلوسی میں علامہ سید محمود بغدادی مفتی بغداد بہت بڑے شخص ہیں، لیکن بچپن میں اتنے غریب تھے کہ چاند کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کن تو دال القتبہ فی ذوی القمر، میں پیسہ نہیں تھا، چراغ کے تیل کے پیسے نہیں تھے، تو غریبی میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گدڑی میں لال، گدڑی میں لال۔ لکھا ہے کہ طلبا مجھ کو حقیر سمجھتے تھے غریبی کی وجہ سے، لیکن مالداروں کے لڑکوں نے میری جوتیاں اٹھائی ہیں جب میری تفسیر لکھی گئی۔ تو پہلا جملہ اللہ تعالیٰ کا سرکاری معافی نامہ بیان کر رہا ہوں آج کی رات میں۔ واعفو عنا، ہم کو معاف فرما دیجیے۔ تفسیر روح المانی نے لکھا ہے اے امہو آثار ذنوبنا، امہو آثار ذنوبنا، ہمارے گناہوں کے نشانات اور گواہوں کو مٹا دیجیے۔ اب آپ کو سوال کرنا چاہیے، میں خود قائم کرتا ہوں کہ کیا گناہوں کے بعد کچھ گواہ ہو جاتے ہیں؟ اگر ہم تیسری کمرے میں، چوتھے کمرے میں کہیں چھپ کر کے کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہاں تو کوئی نہیں ہوتا سوال گناہ کرنے والے۔ اب سنیے، جب کوئی کسی دنیا میں کہیں بھی گناہ کرتا ہے چھپ کر کے، اول تو میرا ایک اردو شعر ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، اس مبارک رات، یہ مبارک رات ہے جاگنے کی، لوٹنے کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی انسان جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، یہ میرا شعر ہے۔ یعنی یہ وہ سمجھو کہ میں تنہائی میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، یہ تمہاری بے غیرتی، بے حیائی اور احساس پر فارش گرا ہوا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں ہر وقت۔ جملہ اسمیہ ہے، علی بولو، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ عربی گرامر اور قواعد سے جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو دوام پر دلالت کرتا ہے، ہمیشہ۔ جملہ فعلیہ سے اللہ نے نہیں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ، ہر وقت خدا تمہارے ساتھ۔ تو جس کو گناہ کرتا ہے انسان، اللہ ساتھ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ غیرتی ہے اس کی، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اگر خدا تعالیٰ اپنے علم سے کام نہ لیتے تو آج زمینوں پر پھاڑ کے بدماشوں کو دفن کر دیتے، ہر جگہ زمین پھٹی ہوتی، لوگ انسان کو اللہ تعالیٰ دھسا دیتے۔ لیکن مالک کریم ہے، حلیم ہے، گناہوں کو دیکھتا ہے پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ چینے کو داوری جرمہا بینی و خشم ناوری، یا اللہ کیا آپ کا کرم ہے کہ جرم کو آپ دیکھ رہے ہیں پھر بھی غصہ نہیں ہو رہے، معافی